آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے۔ انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہیں آپ سب جانتے ہیں۔ شعر و ادب کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، زیادہ تر تو وہ در سمین اور خلفائے کرام کے کلام میں سے، لیکن اگر کوئی بھی شعر آپ اس کی تشریح جاننا چاہتے ہیں، دوران پروگرام آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے مہمان کون ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے حمدیہ کلام کے بعد۔ آئیے سنتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ بہت پیارا کلام، بہت سمجھنے والا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار، رستم اس فند یار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں۔ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں ہم
सुना, ऐसा खूबसूरत कलाम जो बार बार सुनना चाहिए हमें। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ की, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, आइए हम उनसे मिलते हैं। मुकर्रम मोहतरम नदीम ताहिर साहब। नदीम साहब, मैंने इस दफ़ा नाम ठीक लिया है? नहीं। अच्छा, ताहिर नदीम है जी। मोहतरम ताहिर अहमद नदीम साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, आज भी आप आए। मुरब्बी साहब, एक सवाल आया है कनाडा से, सवाल पूछने वाले मोहतरम आसिम खोखर साहब, वो कहते हैं जी कि क्या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफ़ाए कराम का कलाम गाने की सूरत में, यानी किसी मशहूर गाने की तर्ज पे उसको पढ़ा जा सकता है, और साथ ही ये है कि क्या म्यूज़िक के साथ भी पढ़ा जा सकता है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पहले तो जो म्यूज़िक के साथ पढ़ना वो तो बहरहाल मना है, और वो तो टोटली मना है, ठीक। लेकिन अब आ जाती है बात कि उन तर्ज़ों को इख्तियार करना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि असल इन नज़मों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो जो बेहुदा गाने हैं जिनमें बेहुदा बातें हैं, उनसे छुड़ा के आपको खुदा ताला के इस कलाम की, खुदा ताला की हम्द और उसके तराने गाने की तरफ लाया जाए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो लिखे गए शेर हैं वो सुनने की तौफीक मिले, खुदा ताला तक पहुँचने के रास्ते जो हैं वो तलाश करने के लिए आपको गौर करने की तौफीक मिले, ऐसे शेरों की तरफ लाया जाए। ठीक। तो अगर वही आपने तर्ज़ें इख्तियार करनी है तो फिर वही आपको गानों की याद आएगी, और फिर आदमी उन्हीं की तरफ माइल होगा, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जहाँ तक ये है कि मिलकर गाना, तो खुदा ताला की हम्द के तराने जो हैं वो सारे मिल के बेशक पढ़ें, एक पढ़ें, दो पढ़ें, 10 आदमी पढ़ें, लेकिन अच्छी तर्ज़ें इख्तियार करके और इनको ऐसे रंग में पेश किया जाए कि लोगों के दिल में उतर जाए और उन पर गौर करने के लिए मजबूर हो जाएं, और दूसरे जो बेहुदा गाने उनको तर्क करके इस तरफ आ जाएं। बहुत शुक्रिया मुरब्बी साहब और आसिम खोखर साहब। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। म्यूज़िक के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और तर्ज़ें ऐसी बनानी चाहिए दिल पे असर करें और अल्लाह ताला के करीब लाएं। बहुत शुक्रिया। अब हम नात सुनेंगे। ज़िंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। लाख हो अंबिया मगर बाखुदा, लाख हो अंबिया मगर बाखुदा। सबसे बढ़कर मकाम अहमद है, सबसे बढ़कर मकाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। बाग़ अहमद से हमने फल खाया, बाग़ अहमद से हमने फल खाया। मेरा बोस्तां कलाम अहमद है, मेरा बोस्तां कलाम अहमद है। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। इब्ने मर
مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمارے ساتھ محترم طاہر ندیم صاحب موجود ہیں، مربی سلسلہ۔ سوالات آنے کا سلسلہ جاری ہے، کوئی بھی سوال شعر و ادب کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مربی صاحب، ایک سوال ہے کہ کلام محمود میں ایک مصرع ہے، فرزانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ تعریف کے قابل ہیں، یا رب تیرے دیوانے اس میں سے ہے۔ تو سوال پوچھنے والوں نے کہا جی کہ فرزانوں اور دیوانوں کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرزانہ کہتے ہیں وہ شخص جو عقل مند ہو، عقل پر بھروسہ کرنے والا ہو، فلسفی ہو، اور دیوانہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ، اس کا جنون رکھنے والا عاشق۔ یعنی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا، وہ یہ دیوانہ ہے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ تیری دنیا میں فرزانے بہت سے پائے جاتے ہیں، مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساقی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بننا چاہتے ہیں۔ تو فرزانے ہیں عقل پہ جو بھروسہ کرنے والا، جو فلسفی ہے۔ اور فلسفی کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلسفی زندگی سے کیا پایا، حیف ہے گر تیرا خدا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو فلسفی جو ہے وہ عقل سے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ دنیاوی جو ہے، سوچ رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرزانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عام ظاہری طور پہ تو انہوں نے آباد کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پر انہوں نے شہروں کو اجاڑ دیا، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بند کیے ہیں۔ تو دیوانے آباد کریں گے اب دیوانے یا ویرانے۔ تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک اور اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیں، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، یہ تو اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کہ ایک شاعر نے بڑے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی عقل مند کھڑا بھی سوچ رہا ہے ٹھیک کہ اس آگ میں کودوں کہ نہ، لیکن ابراہیم جیسا عشق ہو تو اس نے سوچا اللہ کی بغیر۔ محبت میں تو دیوانگی یہ ہو۔ جنون چاہتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ اس طرح کے دیوانے مل جائیں تو وہ آباد مربی صاحب، بہت خوبصورت مثالوں کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لنڈن سے، محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رانا صاحب فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں، میرے بچے پوتے پوتیاں فراز حمید، اعداد لطیف، شراز وحید، سامعہ وحید سبھی بیٹھے سن رہے ہیں، تو ہماری طرف سے پیارے حضور کی خدمت میں محبت برا سلام کہہ دیں۔ تو ہماری فرمائش ہے کہ ہمیں ایک نظم سنوا دیں، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو۔ آپ کا مشکور ہوں گا۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور ہماری آج امید ہے ہمارے پاس یہ نظم موجود ہے، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو۔ آئیے ابھی سنتے ہیں۔ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفتے ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔
دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، آفتے ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن پہ ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ کیا ہی خوبصورت کلام طاہر میں سے ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو پروگرام آج کا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ محترم سراج صدیقی صاحب، محترم مصطفیٰ صدیقی صاحب اور محترم قاسم صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ مریم منصورہ صاحبہ پاکستان میں ہیں، آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 2 ہفتے پروگرام نہیں دیکھ پائے، آج پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے حضور کی خدمت اقدس میں۔ السلام علیکم۔ قید مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے؟ وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ یہ دراصل حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، خطبہ الہامیہ میں حضور نے تحریر فرمایا، اس کا مفہوم اس میں ادا کیا گیا۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی وما رآ، جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، اس نے گویا کہ نہ مجھے پہچانا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ غور کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کچھ پایا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا استاد مان کے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے جو کچھ پایا آپ کی اتباع میں پایا، اور آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہ ہوتا اور اگر میرے اعمال جو ہے پہاڑوں جیسے بھی برابر ہوتے، تب بھی میں یہ مقام نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہ اگر ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملا ہے، تو یہ جو کریڈٹ ہے وہ بھی انہی کو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے کئی شعروں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم، یک قطرہ از بحر کمال محمد اس۔ تو جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں تو آگے تقسیم کر رہا ہوں، اس لیے جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، وہ اسی کا ہے جہاں سے لے کے میں دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناروے سے محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ فون پہ ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی نظم سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نائلہ خاکسار صاحبہ خواجہ فرمائیے. نائلہ اسلام راشد ناروے کے شہر اوسلو سے بات کر رہی ہیں. خاکسار اپنی اور اپنے میاں محترم راشد محمود صاحب اور بچوں کی طرف سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت برا سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب ایم ٹی اے کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، خاص طور پر انتخاب سخن اور پیارے حضور کے خطبات وغیرہ. میری خواہش ہے کہ نظم یارو مسیح وقت اگر آپ سنوا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ، آپ کی کال کا بے حد شکریہ اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ آپ اور بچگان بھی حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات اور خطابات بڑی محبت، بڑی عقیدت اور باقاعدگی کے ساتھ دیکھتی سنتی ہیں. یہی ہم سب کو کرنا چاہیے. آپ نے نظم کی فرمائش کی یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار کلام محمود میں سے کلام ہے. آئیے سنتے ہیں. یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے.
क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। कलाम महमूद में से पैगामात मिलने का सिलसिला जारी है। मोहतरम अहमद हुस्नी जंजुआ साहब जर्मनी से आपका, मोहतरमा सोबिया भट्ट साहिबा कनाडा से आपका पैगाम मिल गया है। मोहतरम अताउल अव्वल अब्बासी साहब, मोहतरम तारिक महमूद साहब कनाडा में आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरम ताहिर नदीम साहब मुरब्बी सिलसिला मौजूद, आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं। मुरब्बी साहब, एक सवाल आया है, कलाम महमूद में एक मिसरा है, शाखे तूबा पे आशियाना बना, तो उनका कहना है कि ये शाखे तूबा कौन सी है? ये इसका दूसरा मिसरा ये है, शाखे तूबा पे आशियाना बना, ता अबद जो रहे फसाना बना। वाह। तो तूबा के बारे में जो मारूफ़ है वो ये है कि ये जन्नत का एक दरख्त है जिसका फल बहुत लजीज़ होता है, तो इससे मुराद जन्नत भी ली जाती है। तो शाख तूबा पे आशियाना बना कि ऐसा अपना घर जो है वो जन्नत में बना। सुभान अल्लाह। और जन्नत चूँकि अबदी है इसलिए दुनिया में भी ऐसे काम कर, ताअबद जो रहे फसाना बना, ऐसी कहानी लिख जो ताअबद रहे, ये इसकी मुराद है। और इसको इजहार हज़रत खलीफत मसीह सानी ने एक और शेर में भी फरमाया है। उसमें ये हजूर फरमाते हैं कि दस्ते कोताहम कुजा, दस्ते कोताहम कुजा, असमार फिरदौसी कुजा, शाख तूबा को हिला दे, हाँ हिला दे आज तो, यानी मेरा हाथ तो नहीं पहुंच सकता और वह फिरदौस के जो फल हैं वो बहुत दूर हैं, तो ए अल्लाह ताला तू ख़ुद ही शाख तूबा को हिला दे ताकि वो फल गिरे और मैं इस दुनिया में भी उस फल को चख सकूँ। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम है और बहुत अच्छी तरीके से मुरब्बी साहब आपने बताया। हमारे साथ बताया जा रहा है मोहतरम आरिफ गिल साहब मौजूद हैं, जर्मनी में हैं। मोहतरम आरिफ गिल साहब हर प्रोग्राम जो हमारा इंतखाब सुखन का है वो देखते भी हैं और उसमें पैगाम भी भिजवाते हैं। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आरिफ है और खाकसार जर्मनी के शहर फोल्डा से बात कर रहा है। खाकसार प्यारे हजूर अय्यदल्लाहु ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत बरा सलाम पेश करता है और अर्ज़ करता है कि या हजूर, हम दिल की गहराइयों से आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हम सब MTA के तमाम प्रोग्राम बड़े शौक़ और मोहब्बत से देखते हैं, ख़ास तौर पर दिस वीक विद हजूर और इंतखाब सुखन। आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि नज़म हम वही लोग हैं लगा दें। जज़ाकुमुल्लाह इस्न जज़ा। मोहतरम आरिफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया और हर प्रोग्राम में हमें आपकी तरफ से पैगाम मिलता रहता है और जो हमारे बहुत रेगुलर कॉलर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, आम तौर पे हम उन्हें भी कॉल पे लेते हैं। आपने फरमाइश की नज़म हम वही लोग हैं, आइए सुनते हैं। जिनकी गलियों में कांटे बिछाए गए, जिनके बसते हुए घर जलाए गए, वो जो हर दौर में आजमाए गए, बेगुनाह जो लहू में नहाए गए। हम वही लोग हैं, 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 जिनकी गलियों में कांटे बिछाए गए, जिनके बसते हुए घर जलाए गए, वो जो हर दौर में आजमाए गए, बेगुनाह जो लहू में नहाए गए। हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं। वो जो रस्में वफा की निभा के चले, शहर जाना
को सब कुछ लुटा के चले, अपने प्यारों की लाशें उठा के चले, हर कदम ज़ब्ते गम आज़मा के चले। हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं। वो जिन्होंने जफाओं को माना नहीं, 4 दिन के खुदाओं को माना नहीं। वो जिन्होंने जफाओं को माना नहीं, 4 दिन के खुदाओं को माना नहीं, जबर की इंतहाओं को माना नहीं, कातिलों बेवफाओं को माना नहीं, कातिलों बेवफाओं को माना नहीं। हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं। हम वही लोग हैं। अभी हम ये नज़्म सुन रहे थे और महमूद अहमद सनादी साहब इंडिया से, ज़ुहैब अहमद भट्ट साहब पाकिस्तान से, दानियाल अहमद साहब न्यूयॉर्क अमेरिका से, मोहतरम अब्दुर्रहमान नासिर साहब कनाडा से, आपके पैगामात, आपकी फरमाइशें हम तक पहुँच गई हैं। आपका बेहद शुक्रिया। मुरब्बी साहब, बरक़ात खिलाफत के हवाले से चूँकि मंजूम कलाम की बात हो रही है, तो जो अहमदी शुअरा हैं वो अपने अपने जज्बात का इजहार करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी ये बहुत नवाजा हुआ है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, और मैंने आपकी बहुत सी प्यारी प्यारी नज़में बरक़ात खिलाफत के हवाले से सुनी हुई हैं। तो आज के प्रोग्राम में अगर कोई 2-4 अशार। जी, जामे उल्फत मुझे पिला कोई, जामे उल्फत मुझे पिला कोई, जामे उल्फत मुझे पिला कोई, कहता है तेरा मुब्तला कोई, वाह, ज़िंदगी तेरे बिन अज़ियत है, ज़िंदगी तेरे बिन अज़ियत है, ज़िंदगी तेरे बिन सज़ा कोई, बहुत खूबसूरत, और साया शफ़क़तश बहिश्त नज़ीर, वरना है आग जा बजा कोई, वाह सुभान। और कौन हूँ मैं कि एक मेरे लिए, कौन हूँ मैं कि एक मेरे लिए सजदे करता है बारहा कोई, सुभान अल्लाह सुभान। और साहिबां बन के साथ रहती है मेरे महबूब की दुआ कोई, असर ज़ुल्मात है मगर इसमें उसका हर लफ्ज़ है दिया कोई। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत प्यारा मुरब्बी साहब, हमेशा की तरह ये कलाम भी बहुत प्यारा है। हमें बताया जा रहा है जी, नॉर्वे से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, मोहतरमा अमतुल मन्नान सबा नदीम साहिबा, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमतुल मन्नान सबा नदीम है और मैं नॉर्वे के शहर ओस्लो से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से प्यारे हुजूर अय्यद अल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ की खिदमत में दुआओं के साथ मोहब्बत भरा सलाम कह दीजिएगा। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा आमिर नदीम खान और बेटी नताशा आयशा खान। हम MTA के प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और ख़ास तौर पे इंतखाब सुकून मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। मेरी एक फरमाइश है कि मुर्तज़ा मन्नान साहिब की नज़्म सुनवा दें, नहीं मुमकिन कि मैं जिंदा रहूं तुमसे जुदा होकर। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपकी फरमाइश को नोट कर लिया है और हमारी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में इस नज़्म को शामिल करें। लेकिन इससे पहले जिन अहबाब ने नज़्म की फरमाइश की थी, दुनिया ने लाख नाम मिटाने की बात की, आइए नज़्म सुनते हैं। दुनिया ने लाख नाम मिटाने की बात की,
دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی. تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی. ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. محترمہ فریحہ شاہد صاحبہ ڈیریاں والا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم برکات احمد صاحب، محترم مرزا محمد اکرم صاحب اور محترمہ نصرت بٹی صاحبہ، آپ کا پیغام بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. اور زرکا مبشر صاحبہ، آپ کی فرمائش بھی ہم نے نوٹ کر لی ہے. ہم کوشش کریں گے. مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، تو اس کی وہ تشریح جاننا چاہ رہے ہیں. جی، اصل میں یہاں پہ اس شعر میں ویسے ادبی لحاظ سے بھی دیکھیں دامن اور دام ملتے جلتے الفاظ کو استعمال کر کے دونوں کے اتنے برعکس معنی ہیں، متضاد معنی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرا دامن پکڑ کے وہی نجات کی راہ ہے، باقی ساری جگہ پہ جو ہیں وہ پھندے لگے ہوئے ہیں. سبحان. اور جس نے دنیا کے پھندوں سے نجات پانی ہے وہ آپ کا دامن چھو لے، آپ کا دامن پکڑ لے تو سارے پھندوں سے اسے نجات مل جائے گی. اور اگلا مسئلہ ہے لا جرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے. تو یہاں عام تو لا جرم کا معنی جو ہے وہ لا شک ہے، یعنی شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تیرے در پہ سر کو جھکایا. لیکن اردو میں لا جرم کا معنی مجبور ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے.
تو جب اور کوئی راستہ ہی نہیں تو مجبور ہو کر تیرے در پہ ہم نے سر کو جھکایا، اور دنیا کے لیے بھی اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو جائے نجات ہو، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سر کو جھکانا ہی پڑے گا اگر انہیں نجات چاہیے تو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور اگلی نظم جس کی فرمائش ہمیں ملی برکات خلافت کے حوالے سے ہے، گلے تازہ کی صورت ہے، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہ تابہ، مثال آئینہ روشن، ہنسی پہ کر مہ تابہ، گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہ تابہ، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تابہ، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تابہ، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تابہ، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تابہ، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے احساس ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تابہ، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تابہ، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہ تابہ، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہ تابہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی۔ محترمہ الشبہ امینی صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور سدید امینی صاحب، زید امینی صاحب، آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ عمر کوٹ سندھ سے محترم محمد علی صاحب اور آپ کی ساری فیملی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اگلی نظم جس کی فرمائش ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے،
अमातुल बारी नासिर साहबा का कलाम है, ये अभी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमान मुरब्बी साहब से, मुरब्बी साहब एक सवाल आया है जी कि जो नए लिखने वाले हैं, जो शायर हैं, आप चूँकि माशाल्लाह बड़े मंजे हुए शायर हैं, बड़े मुस्तनद शायर हैं, आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, मकसद क्या है शायरी का? क्या वाह वाह करवानी? मकसद हमारा वो होना चाहिए जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, जिस ढब से कोई समझे बस मुद्दा यही है, तो लोगों को ये बात पहुंचानी। उसके लिए आप मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफा के मुआविन और नसीर बन जाए, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का और आपके खुलफा का कलाम कसरत से पढ़ें और उसको शेरों में अपने तरीक़ पर आगे बयान करें कि ताकि एक और तरीके से आप उसको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, शायद कोई इस ढब से समझ जाए और किसी के दिल में वो बात उतर जाए, उस पर अमल करना शुरू कर दे। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें मोहब्बत से निकलती हैं। ठीक। और मोहब्बत आपको या हुस्न से या एहसान से पैदा होती। तो आप हुस्न देखना है तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात देखें, पढ़ें, और एहसान देखना है तो जो उनकी वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने से और खिलाफत के आने से जो हमारे ऊपर बरकतें नाज़िल हुई हैं, जो एहसानात नाज़िल हुई, उनको आप सोचें, ज़रा उन पे गौर करें। तो जब आप इन चीज़ों में अंदर डूब जाएंगे तो आप में अगर कुदरत है तो फिर खुद ब खुद उस इत्र में जो है डूबे हुए शेर वो खुद ब खुद निकलेंगे, और वो फिर जब आप सामने रखेंगे वो खिलाफत की मोहब्बत में निकलेंगे, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम को आगे चलाने में निकलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ये होमवर्क करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस नज़्म की फरमाइश आई थी, अमातुल बारी नासिर साहबा का कलाम, हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है। आइए सुनते हैं। हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, जो बेदर्दों को खुद रोके, वो ताकत आसमां पर है। हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, जो बेदर्दों को खुद रोके, वो ताकत आसमां पर है। ये पौधा अहमदियत का खुदा ने खुद लगाया है, ज़मीं पर है मगर इसकी हिफाजत आसमां पर है। खुदा फैलाएगा इसको ज़मीं के सब किनारों तक, जो दीने हक की करता है इशाअत आसमां पर है। हर एक मासूम के खून की शिकायत आसमां पर है, जो बेदर्दों को खुद रोके, वो ताकत आसमां पर है। हजारों जुल्म सह कर अहमदी खामोश रहते हैं, उन्हें ये इल्म है आला अदालत आसमां पर है। हर एक जालिम को उसने आहनी
ہاتھوں سے کچلا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے عدالت آسماں پر ہے ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے کسی انسان کے آگے نہیں فریاد اور زاری ہماری زندگی کی ہر ضمانت آسماں پر ہے ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے، آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. پیغامات پڑھتے چلیں. محترمہ فرحانہ عدنان خان صاحبہ، آپ کا میسج مل گیا ہے. محترمہ سعدیہ انس صاحبہ، فضل مسجد ایریا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. ہیمبرگ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. محترمہ علینا علیمان صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا. اور محترم طارق محمود صاحب، آپ کا بھی پیغام مل گیا. آپ کے لیے ہم ابھی نظم لگائیں گے ہے صبر و رضا کا مطلب کیا. لیکن مربی صاحب، ایک سوال ہے جی کہ مربی صاحب کا پسندیدہ شعر کون سا ہے اور وہ ان کو کیوں پسند ہے؟ دیکھیں، کوئی ایک تو نہیں. اب جب کلام حضرت مسیح علیہ السلام کا سارا ہی پسند ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر ایک ان میں سے چننا ہو کسی مناسبت سے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، سبحان. پھر خدا جانے کہاں یہ پھینکتی جاتے غبار. یہ میرے خیال میں اس لیے پسند ہے کہ ہر ایک ہمارا جو ہر ایک احمدی ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ اگر ہمیں احمدیت کی برکت نہ نصیب ہوتی، خدا نہ خواستہ خلافت کا جو ہے وہ ہمیں ادراک نہ ہوتا، تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے. تو یہ خدا تعالیٰ کا خاص لطف ہے کہ جس کی بنا پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے خلافت کا ذکر کر رہے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے مہمات کا ذکر کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، کہاں مر چکے ہوتے، کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار. تو یہ ساری زندگی کا خلاصہ. سبحان اللہ، مربی صاحب بہت خوبصورت. اور محترمہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا ہم دیا کلام ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ. آواز محترم محمد عصمت اللہ صاحب. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ. ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ. ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ. ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما، کرتے ہیں اسی کی حمد و ثنا. ہے صبر و رضا کا مطلب کیا. یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، گلشن وادی صحرا دریا، ہر ایک اسی کا مدح سرا. جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا، حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا. ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا. ہے صبر و رضا کا مطلب کیا.
وہ حسن مجسم نور ازل، وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل، ہر شے کی حقیقت پل دو پل، آیا جو یہاں وہ چل سو چل، باقی ہے اگر تو نام خدا، بس لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کانوں کی سماعت، لب کی نوا، ہاتھوں کی سکت، قدموں کی بنا، آنکھوں کی صفا، ذہنوں کی جلا، ادراک کی قوت، فہم و ذکا، یہ حسن طلب، یہ ذوق دعا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، یہ حسن طلب، یہ ذوق ادا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، ہر شے ہے اسی کی جود و عطا، وہ رحمت قل میں صرف خطا، ہر درد کا درمان روح شفا، کیا لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ وقت بہت کم ہے پروگرام کے ختم ہونے میں، اور فرمائشیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ابھی اس نظم کے چند اشعار سنتے ہیں۔ حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، تلاش یار ہر ہردے میں ہوتی، کو بکو ہوتی، جو تم سے کوئی خواہش تھی تو بس اتنی ہی خواہش تھی، تمہارا رنگ چڑھ جاتا، تمہاری مجھ میں بو ہوتی، جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے، نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی۔ کیا ہی پرمعرف کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ مروی صاحب، ہمارا پروگرام ختم ہونے میں 1 منٹ رہ گیا ہے، اگر آپ کوئی ایک پیغام، کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کو کرنا چاہیں۔ دراصل یہ جو نظمیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بیہودہ گانے یا اس طرح کے غزلیں یا دوسری چیزیں اس طرح کا کلام سننے سے بچا کے ایک پرمعارف کلام ان کے سامنے پیش کیا جائے اور ایسی طرز میں پیش کیا جائے کہ جو ان کے دل سے اتر جائے۔ اور دراصل یہ طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جگہ اگر خالی رہے گی تو اس کو اگر رحمان نہیں ہے تو شیطان بھرے گا، تو آپ اچھائی کے ساتھ دل میں جو جگہ ہے اس کو بھرتے جائیں، اور وہ اچھائی دھکیل کے برائیوں کو باہر نکالتے چلی جائے گی۔ تو جتنا آپ
اس کلام پہ غور کریں گے، جتنا ان کو سنیں گے، جتنا ان کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے. بعض ایسے فکرے ہیں کہ جن کو آپ دعاؤں میں استعمال کر سکتے ہیں. یا نہ چلاؤں، یا نہ روؤں تو کہاں روؤں بتا، یا نہ چلاؤں تو چلاؤں کہاں. اپنے سجدے میں بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کر سکتا ہے بعض اوقات. تو ایسے جب اس طرح کی چیزیں آپ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیں گے تو پھر برائیاں دوسری بار نکلتی چلی جائیں. بہت شکریہ مربی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، سوالات کے جوابات دینے کا. ناظرین آپ کا بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پیغامات کا شکریہ، آپ کی تجاویز کا شکریہ. اللہ نے چاہا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.